سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ فرمایا کرتے تھے، کیسے پتا چلے گا کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بات بڑی مہم ہے اور لکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے کہ 10 باتیں جس انسان کے اندر ہو اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ سب سے پہلی بات، لا یترک الجماعہ، مسلمانوں کی جماعت کو وہ چھوڑے نہیں، ان کے ساتھ لگا رہے۔ جماعت کے اندر برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، نیک صالح بھی ہوں گے، فاجر فاسق بھی ہوں گے۔ مسلمانوں کی جماعت سے بیزار ہو کے کافروں کا ساتھی نہ بنے، اس کا عقیدہ صحیح۔ مسلمانوں سے متنفر ہو کر کافروں کی فضائل بیان نہ کرے کہ کافر بہت اچھے ہیں، ان سے مرعوب نہ ہو۔ دوسری نشانی، ولا يخرج على هذه الامه بالسيف، عقیدہ اس کا صحیح ہے جو ملت اسلامیہ پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ دوسری نشانی، جو شخص مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہی وہ تلوار اٹھاتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں خود کو حملہ کرنے والے ظالم، یا آپ دیکھتے ہیں ابریا بے گناہوں کو قتل کرنے والے، ان کا عقیدہ درست نہیں۔ صحیح عقیدہ اس کا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے جڑا رہے اور مسلمان پہ تلوار نہ اٹھائے۔ تیسری نشانی، وَلَا يُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ، وہ تقدیر کا انکار نہ کرے۔ تقدیر یہ اللہ کا اندازہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ علام الغیوب ہے۔ خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تقدیر کا انکار نہ کرے، کیونکہ تقدیر کا انکار کرنے والے کی نہ فرض نماز قبول ہوتی ہے نہ نفل نماز قبول ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، وَلَا يَشُكُّ فِي الْإِيمَانِ، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے ایمان میں شک نہ کرے۔ آج کیا ہوتا ہے، مسجد سے کو نکل رہا ہے، کہتے ہیں یہ مرتد اور کافر ہے، اس کو مارنا جائز ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اسلام کے صحیح عقیدے پر نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جس کا صحیح عقیدہ ہے، چوتھی نشانی، وہ کسی کے ایمان میں شک نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ گو ہے۔ پانچویں بات، وَلَا يُمَارِي فِي الدِّينِ، صحیح عقیدہ اس کا ہے جو دین میں جھگڑا نہیں کرتا۔ دین کیا ہے؟ قرآن۔ دین کیا ہے؟ حدیث۔ قرآن و حدیث کی جب بات آ جاتی ہے سب جھگڑے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد اس کا جھگڑا کرنا اس کے غلط عقیدے کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کے تو دنیا میں کسی کی بات ہی نہیں۔ چھٹی نشانی، وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى مَن يَمُوتُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّنبِ، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اہل قبلہ ہیں، خواہ وہ انہوں نے گناہ بھی کیے، ان کی نماز جنازہ کو ترک نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ اس نے فراڈ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ گناہ ہے، نو ڈاؤٹ، گناہ نیکیاں نہیں بنے گی جب تک توبہ نہیں کرتے، لیکن کسی گناہ کی بنیاد پہ کسی مسلمان کا جنازہ نہ چھوڑنا یہ صحیح عقیدہ ہے، اور چھوڑ دینا یہ عقیدہ غلط ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے، وَلَا يَتْرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے وقت موزوں پہ مسح کرنا اس کو نہیں ترک کرتا۔ 70 صحابہ سے یہ بات منقول ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پہ مسح کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات میں تذبذب کا شکار ہو جائے کہ میں نہیں کرتا مسح، اور کچھ لوگ نہیں کرتے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جرابوں پہ مسح نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بالکل واضح ہے۔ صحابی کہتے ہیں مسح علی الجوربین والخفین، اللہ کے رسول نے جرابوں پہ بھی مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ جو اس بات کا انکاری ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور 70 صحابہ ایک بات پیش کر رہے ہیں، اور کیوں وہ نہیں کرتے؟ میں تھوڑی سی اس کی بھی حقیقت کھول دوں۔ کہتے ہیں نہیں، ان جرابوں پہ مسح ہوگا جو اتنی موٹی ہو، ایک مقدار بتائی جاتی، اور
پانی اس پہ گرایا جائے تو پانی اندر نہ جائے، اس کے اور موزے میں فرق کیا رہا؟ پھر موزہ بھی چمڑے کا ہوتا ہے، پانی تو اندر نہیں جاتا۔ اور اتنی موٹی جراب کا ہونا اس وقت جو ہے صحابہ کے دور میں یہ فیکٹری کس نے بنائی تھی جہاں اس طرح کی جرابیں بنتی تھی؟ برائدہ کہتے ہیں ما ہی الا ممزقہ، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں 1 یا 2 انگلیاں جو ہے اتنا سوراخ نہ ہو، ما ہی الا ممزقہ۔ صحابہ کرام کے پھٹے پرانے ہی وہ موزے ہوتے تھے، اس میں وہ مسح کرتے تھے۔ خود ساختہ یہ شرطیں بنا لینا، امت پہ مشقت کا ماحول پیدا کر دینا جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے، جرم بھی ہے۔ اس لیے یہ 7ویں نشانی ہے، صحیح عقیدہ اس کا ہے وَلَا يَتْرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، جو موزوں پہ مسح کو چھوڑتا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب زندگی کا آخری وضو کیا ہے تو انہوں نے مسح کیا ہے۔ اگر اس عالم کو ماننے والا بھی کوئی ہے رحمہ اللہ، اگر اس کو کوئی ماننے والا بھی ہے تو آج بھی جامع ترمذی کھولے، اس حدیث پہ پہنچ کے ذرا خود پڑھے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری وضو میں مسح کیا ہے تو اس کی محبت کہاں ہے اس کے ساتھ؟ یہ مسح کو ناجائز کیسے سمجھتا؟ اس لیے صحیح عقیدہ اس کا ہے جو اللہ کے رسول کے اس عمل کو ترک نہیں کرتا۔ وَلَا يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ خَلْفَ كُلِّ وَالٍ جَارٍ أَوْ عَدْلٍ، اس شخص کا عقیدہ صحیح ہے جو کسی کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑتا، ہر بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ بادشاہ عدل کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف 1,00,000 انسانوں کا قاتل ہے، اور ایسی ہستیوں کا قاتل ہے کہ وہ صحابہ کی ہستیاں تھیں، لیکن عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور آج کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آج مسجد میں جا کے بھی لوگ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، نظریہ غلط ہے۔ ایک مسلمان کے پیچھے اب نماز پڑھنے سے گریزا ہے۔ ہاں، اس بات کی وضاحت بھی میں کیے دیتا ہوں، نماز کس امام کے پیچھے پڑھی جائے گی؟ سوال کرنے والے کرتے ہیں یہ تو جی مشرک ہے، اگر مشرک ہے تو مشرک تو نماز نہیں پڑھتا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ اس کا شرک ہے لیکن دعویٰ اسلام کا کرتا ہے تو آپ نہ پڑھیں۔ اور شرک کی تعریف کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شرک کیسے کیسے ہوتا ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اپنے نظریے سے کسی کو مشرک مت بناؤ، قرآن کے نظریے سے کوئی مشرک ہے تو نہ پڑھے۔ سوال آتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سادہ سی تعریف بدعت کی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ یہ ہے ایک شخص سراسر حدیث کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی ایک بات ہے اس کی مخالفت کرے، کہتا ہے نہیں میرے بڑے نے یہ کہا تھا، حدیث بخاری مسلم کی موجود ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے یوں کرنا ہے۔ 2 چیزوں کی موجودگی میں وہ ڈھٹائی کے ساتھ ایک نئی چیز کو اسلام بنا کے پیش کرتا ہے، صرف کرتا ہی نہیں ہے اس پہ عمل بلکہ لوگوں کو بلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے بدعت مکفرہ، اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو سچا نبی ماننے سے ہی انکاری ہوا پھرتا ہے تو نماز کیا؟ ایک ہے بدعت مفسقہ، بدعت کا مرتکب ہے لیکن بدعت کا داعی نہیں ہے اور اس کے پاس یہ آشنائی نہیں ہے، آپ آرام سے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ کیوں نماز پڑھ لیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے صلی خلفہ وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی بدعت اس کے سر پہ، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز ضائع نہ کریں۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، وہ لوگ جو سیدنا عثمان کے قاتل تھے بلوائی، آ کے صحابہ نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ قاتل عثمان کی اور نماز پڑھنے لگے، کیا کریں؟
سیدنا عثمان نے بھی کہا تھا الصلاۃ خیر من ھذا، جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نماز بہتر ہے، اور انہوں نے نماز ان کے ساتھ ہی پڑھی۔ تو صحیح عقیدہ اس کا ہے کہ جو شخص کسی بھی ظالم کسی بھی عادل دونوں حالتوں میں بادشاہ کے پیچھے نماز کو ترک نہیں کرتا، اس طرح کی باتوں میں آ کے نماز کو چھوڑ دینا یہ صحیح عقیدے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال سب کا عقیدہ درست فرمائے۔ Islamic Research Center